عجل فرجهم صحیح گرمی ہے اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على خیر خلقہ واشرف بریتہ وسیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. درود پر محمد صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. سورہ نور اور آیت کا نشان ہے 32. خداوند عالم نے نکاح کا حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یعنی تم میں جو افراد ایسے ہیں کہ جو جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کر دو. اور خاص طور پر یہاں پر جو ذکر ہوا وہ جو افراد کنیز ہیں یا غلام ہیں اور شادی کے قابل ہیں ان کی شادی کر دو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیسہ ہوگا تو شادی ہوگی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ شادی کریں تو پیسہ آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. کیا بات ہے. اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب امام محمد تقی علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. امام کا نکاح مامون کی بیٹی سے ہوا اور امام نے اپنا نکاح خود پڑھا، اور جو نکاح کا خطبہ پڑھا وہ وہی ہے کہ جو آج مولانا حضرات جو نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں وہی خطبہ ہے. اور ہمیں دو چیزیں امام سے ملی ہیں، امام محمد تقی سے دو چیزیں ملی ہیں خاص طور پر. ایک ہے نکاح کا خطبہ اور دوسرے ہے حرز جواد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام محمد تقی علیہ السلام نے جب اپنا خطبہ پڑھا تو آپ دیکھیں کہ آخر میں اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ اللہ نے نکاح کو حلال کر دیا. نکاح کو حلال اس وجہ سے کیا تاکہ آدمی زنا میں مبتلا نہ ہو. نکاح کو حلال کر دیا تاکہ حرام سے جو ہے وہ غنی ہو جائے، محفوظ ہو جائے. بے شک. تو امام نے اپنا نکاح جو ہے وہ خود پڑھا تھا، اور اس وقت جو بیان کرنا ہے وہ ایک ایسا نکاح کہ جو آسمان پہ بھی ہوا زمین پہ بھی ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نکاح کہیں نہیں ہوا کہ جو آسمان پہ بھی ہوا ہو اور زمین پہ بھی ہوا. اور وہ نکاح جو ہے وہ امیر المومنین اور حضرت زہرا سلام اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اور نکاح الگ ہے اور رخصتی جو ہے وہ الگ ہے. اور جب نکاح ہوا تو نکاح کے لیے ضروری ہے کہ مہر بھی ہو. تو مہر جو رکھا گیا حضرت زہرا کا وہ 500 درہم تھا. وہ زمانے کا جو درہم اور دینار یہ سکے استعمال ہوتے ہیں. تو 500 درہم مہر قرار پایا. اب کہیں پر میں نے اس طریقے سے نہیں دیکھا. ماننے والے تو ہم سبھی اہل بیت کے ہیں کہ اس مہر کی خصوصیت یہ ہے کہ مولا نے اپنی زرہ بیچ کر مہر کو ادا کیا، اور اس مہر سے جہیز خریدا گیا. اور اس جہیز کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اکثر چیزیں جو تھیں وہ مٹی کی تھیں.
تو جب وہ جہیز پیغمبر اسلام کے سامنے لایا گیا تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اس مٹی کے برتنوں میں برکت دیتے ہیں۔ میں کہوں یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ ابو تراب کی شادی ہے، تراب کے برتن ہی ہونے چاہیے۔ کیا بات ہے۔ بہرحال جب وہ نکاح ہوا، شادی ہوئی، خود پیغمبر اسلام نے نکاح پڑھا، اور ایسی شادی بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ جب وہ شادی ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے ایک سوال کیا حضرت امیر علیہ السلام سے، اور ہماری جان پروان اس جواب پر کہ جو امیر المومنین نے دیا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی ہو تو ایسی بہترین بیوی وہ ہے کہ جو شوہر کے کاموں میں مددگار ہو جائے۔ نماز علی پڑھیں تو فکر فاطمہ کو، اور جنگ علی کریں تو تلوار کو حضرت زہرا دھوئیں، سبحان اللہ۔ ساتھ ساتھ ہیں، سکون مل جائے۔ ایسی بیوی ہو لتسکنوا الیہا کہ جس کو دیکھ کر انسان کو سکون مل جائے۔ بہرحال مولانا نے وقت دے دیا، مجھے تھوڑا درود محمد شادی جو ہے نا، شادی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور کامیاب شادیاں وہ ہیں کہ جن گھروں میں سکون ہو جائے۔ جن گھروں میں سکون ہے وہ سمجھیں کہ شادی جو ہے وہاں پر کامیاب شادی ہے، اور قرآن نے بھی کہا کہ سکون ہونا چاہیے۔ ایک صدر تھا، کہیں افریقہ کا صدر تھا، میرا نام یاد نہیں رہا، وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی تصویر جو ہے جیب میں رکھتا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ بھئی بڑی محبت ہے تمہیں اپنی بیوی سے کہ تصویر جو ہے جیب میں رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، محبت نہیں ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں اس تصویر کو نکال کے دیکھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ تو میری جیب میں ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جیب میں نہ ہو، گھر میں ہو، گھر میں بھی نہ ہو۔ خداوند عالم گھر میں سکون دے، حضرت زہرا کے گھر میں سکون ہے، اور سکون کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس جملے سے سمجھیے گا کہ امیر المومنین کا جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میرے سارے ہم و غم ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب زہرا بآواز بلند صلوات۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو کچھ بھی دفتر میں جو کچھ بھی گزرا ہوگا، جو کچھ بھی دکان پہ جو بھی کام تھا اس کا، لیکن جب گھر میں آیا تو بیوی کو دیکھ کر سارے ہم و غم جو ہے ختم ہو گئے، سکون مل گیا۔ اور دوسری چیز جو پہلا نقطہ تو وہی تھا کہ آپ نے پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، اور دوسری بات جب بٹھایا دونوں کو، حضرت امیر علیہ السلام کو کیا اور حضرت زہرا کو کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارے کاموں کو تقسیم کر دوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کاموں کو آپ تقسیم کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں گھر کے اندر کے کام جو ہے وہ فاطمہ کے ذمہ ہے، اور گھر کے باہر کے کام جو ہے وہ علی کے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر کے اندر کے کام فاطمہ کے ذمہ ہے، اور گھر کے باہر کے کام جو ہے وہ علی کے ذمہ ہے۔ اور بی بی فرماتی ہے کہ اس تقسیم سے میں اتنی خوش ہوں کہ اللہ ہی جانتا ہے، کیا بات۔ اور اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے مردوں سے نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ گھر میں رہوں گی، میں اپنے گھر کے کاموں کو انجام دوں گی۔ عورت کی خوبی یہ ہے کہ عورت بن کے رہے گی۔ بہت خوب۔ خداوند عالم نے عورت کو عورت بنایا، وہ عورت بن کے رہے، مرد کو مرد بنایا ہے، تو وہ بہترین گھر اور وہ رشتہ، اور خاص چیز یہ ہے لیکن جب سکون ہوتا ہے تو زندگی بڑی شیرین ہوتی ہے۔ اور جب تک رسول خدا کی شادی، پہلی جو شادی ہے حضرت خدیجہ سے،
جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی رسول خدا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. 25 سال تک حضرت خدیجہ جو ہے پیغمبر کے ساتھ رہی ہوں گے. اور جب تک حضرت زہرا رہی مولا علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. نکاح ہے لیکن فاطمہ کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں کیا. خدیجہ کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں کیا. اور پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی پھوپھو نہ ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ تعریف کس کی ہے؟ علی کی تعریف ہے یا فاطمہ کی تعریف ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تعریف جو ہے کس کی تعریف ہے؟ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی برابری نہیں ہے. برابری کس کو کہتے ہیں؟ برابری پیغمبر میں اور حضرت خدیجہ میں برابری ہے. پیسے کے لحاظ سے کوئی برابری نہیں ہے. پیسے کے لحاظ سے کوئی برابری نہیں. لیکن پیغمبر اور علی فاطمہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت زہرا میں اور حضرت امیر میں جو برابری ہے. تو کفو ہونے سے مراد یہ ہے کہ فقط پیسے کا ایک جیسا بعض اوقات یہ سمجھتے تعلیم ایک جیسی ہو, پیسے کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں. نہیں, ایک جیسے نہ ہو, ذہن کے لحاظ سے ایک جیسے ہو جائیں. مزاج ایک دوسرے سے ملتا ہو, ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں لوگ. بہترین زندگی یہی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی شیریں زندگی ہو, تلخ زندگی نہ ہو, مشکل زندگی نہ ہو. آسان زندگی, جتنی انسان کی آسان زندگی ہوگی اتنی ہی انسان کی زندگی جو ہے وہ شیریں ہوگی. خداوند عالم وہ افراد کی جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, لڑکے ہوں اور لڑکیاں ہوں اور شادی کے قابل ہوں, شادی نہیں ہوئی. خداوند عالم بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں اور مولا علی کے صدقے میں ان کی جلد سے جلد شادی ہو جائے. الہی آمین. اور جو شادی شدہ ہیں ان کے خداوند عالم ان کے گھروں میں چین و سکون نصیب فرمائے. الہی آمین. ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. الہی آمین. مومنین کی اللہ حفاظت فرما. الہی آمین. یہ ایصال ثواب کے لیے ہے سید قمر رضا زیدی بن سید ظفر حسن, سیدہ حسن فاطمہ بنت سید تطہیر احمد, سیدہ نسیم زہرا بنت صبیح حیدر, سید عمران علی زیدی بن سید محبان علی. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ